یہ دعا بکثرت مانگا کریں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، سواری پر سوار ہوتے ہوئے، نئے شہر میں داخل ہوتے ہوئے، نئی جگہ داخل ہوتے ہوئے، کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ قل، آپ یہ کہیے، یعنی یہ دعا مانگیے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دعائیں جو خود اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام میں ذکر فرمائیں اور ہمیں آپ کو حکم دیا کہ یہ کہو، یہ دعائیں کرو، تو ان دعاؤں کی قبولیت تقریباً یقینی ہے اگر آدمی صدق دل سے مانگے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ خود فرمائیں کہ یہ کہو مجھ سے، اور پھر جو کہلوا رہے ہیں اس کو رد فرما دیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ، یہ کہو یعنی یہ دعا مانگو کیا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ بھی عجیب و غریب دعا ہے۔ پہلے اس کا سادہ مطلب عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی حقیقت اور اس کا پس منظر بھی اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں بھی آپ داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں، جہاں بھی داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں، اور جہاں سے بھی نکالیں تو اچھائی کے ساتھ نکالیں، اور مجھے اپنی طرف سے ایسی طاقت عطا فرما دیجئے جس کی مدد کی جاتی ہو آپ کی طرف سے۔ یعنی جہاں بھی میں داخل ہوں، کسی گھر میں، کسی مکان میں، کسی دکان میں، کسی شہر میں، تو داخل ہوں تو داخل بھی اچھی طرح ہوں، اور نکلوں تو نکلوں بھی اچھی طرح۔ داخل ہوتے وقت بھی ایسی صورت ہو کہ میں آسانی سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی پریشانی کے داخل ہو جاؤں، اور نکلوں تو وہ بھی اس طرح نکلوں کہ جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے، اور نکلنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور مجھے اپنی طرف سے اللہ ایسی طاقت عطا فرما دیجئے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ طاقت تو عطا ہو گئی، لیکن اگر آپ کی مدد نہیں ہے، اگر آپ کی طرف سے توفیق نہیں ہے اس طاقت کو صحیح استعمال کرنے کی، تو وہ طاقت بیکار ہے۔ لہذا ایسی طاقت عطا فرمائیے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ اس دعا کا ایک خاص پس منظر ہے، میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو ظاہری مفہوم ہے وہ ایسا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے خارج ہو رہا ہوتا ہے۔ آدمی گھر میں داخل ہوا تو اس وقت بھی اس کو عافیت چاہیے، خیریت چاہیے، اچھائی چاہیے، کہ جب گھر میں داخل ہو تو منظر اچھا نظر آئے، میرے گھر والے خوش خرم ہوں، عافیت سے ہوں۔ یہ چاہیے نہیں چاہیے جب آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہو؟ جب گھر سے نکل رہا ہو اس وقت بھی اس کو عافیت چاہیے کہ نکلنے کے جب میں نکلوں، جس کام کے لیے نکل رہا ہوں تو وہ اچھائی کے ساتھ نکلوں، نکلنے میں بھی آسانی ہو، دشواری نہ ہو، جس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں اس میں کامیابی ہو۔ اگر آدمی کہیں ملازم ہے اور اپنی ملازمت کی جگہ پر داخل ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب داخل ہو تو اچھائی کے ساتھ داخل ہو، یعنی اس کا ماحول درست ہو، اس کے لیے جو کام ہیں، اس کے فرائض منصبی ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے بجا لائے، اس کی ضرورت ہے۔ جب نکل رہا ہے دفتر سے تو اس وقت بھی اس کو ضرورت ہے۔ مدرسے میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے، اسکول میں داخل ہو رہا ہے، کالج میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کو ضرورت ہے کہ میں جب داخل ہوں تو داخل ہونے کے بعد ایک تو داخلہ میرا آسان ہو جائے، صحیح طریقے پر جاؤں، صحیح وقت پہ جاؤں، اور جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں پڑھائی، اس میں کامیابی ہو، اچھی طرح بات سمجھ میں آئے، یاد رہے۔
نکلے تو وہ بھی اچھائی کے ساتھ اس کو چاہیے کہ نکلے. ہسپتال میں داخل ہو رہا ہے علاج کے لیے تو کیا چاہیے کہ اچھائی کے ساتھ داخل ہو, کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے, اچھا معالج مل جائے, اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی صحیح دوا ڈال دے اور صحیح دوا ڈال کر وہ میرے لیے مؤثر بھی ہو جائے, مفید بھی ہو جائے. نکلوں تو وہاں سے صحت یاب ہو کر نکلوں. تو غرض آدمی اگر غور کرے تو اپنی شب و روز کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے داخل ہو رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے. تو ایک ایسی عام اور جامع دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرما دی کہ جب بھی کسی چیز میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا مانگ لیا کرو, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سواری پر بیٹھ رہے ہو, کہیں سفر پر جا رہے ہو, گاڑی میں, ٹرین میں بیٹھ رہے ہو, بس میں بیٹھ رہے ہو, ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہو, تو کہو رب ادخلنی مدخل صدق. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر موقع کے لیے ایک دعا تلقین فرما دی ہے. جب سواری پہ بیٹھتے ہیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انت الصاحب في السفر وخلیفۃ في الاهل الى آخری. وہ تو دعائیں اپنی جگہ ہیں ہی, لیکن یہ ایک عام دعا ایسی ہے کہ جب بھی کہیں داخل ہو رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے داخلے کی اچھائی بھی مانگو اور وہاں سے نکلنے کی اچھائی بھی مانگو کہ جب میں داخل ہونے کے بعد نکلوں تو اچھی حالت میں نکلوں, یہ نہ ہو کہ اندر داخل ہوا اور پھنس گیا کسی مصیبت میں. تو اس لیے یہ ایک ایسی جامع اور عام دعا ہے کہ اس کو انسان کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. سواری پہ سوار ہو رہا ہو تب, کسی نئی جگہ پر جا رہا ہو تب, نئے شہر میں داخل ہو رہا ہو تب, کوئی نیا کام شروع کر رہا ہو تب, ہر اس موقع پر جب کہ انسان کسی نئی چیز میں داخل ہو رہا ہو تو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو ایک تو یہ ہے کہ اچھی طریقے سے داخل ہوں اور نکلوں تو اچھی طرح نکلوں, اور آخر میں یہ کہ واجعل لی من لدنک سلطانا, مجھے اپنی طرف سے ایک طاقت عطا فرمائیے, قوت عطا فرمائیے. جب بھی انسان کسی جگہ پر جاتا ہے, داخل ہوتا ہے, تو اس جگہ پر داخل ہو کر فائدہ اٹھانے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی طاقت چاہیے. آپ فرض کرو کہ کسی ہسپتال میں داخل ہو رہے ہو تو اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ بھئی وہاں تک پہنچ جاؤ, اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ اس کی ادائیگی کر دو, ڈاکٹر تک تمہاری رسائی ہو جائے. طاقت ہونی چاہیے, ہر چیز میں طاقت کی ضرورت ہے. لیکن کوئی طاقت اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی مدد اس کے ساتھ شامل نہ ہو. بڑا کاریل جوان ہے, طاقتور ہے, قوت سے بھرپور ہے, لیکن اللہ جل جلالہ کی توفیق نہ ہو تو وہ اس کی طاقت بیکار ہے, کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتی. لہذا صرف طاقت نہیں مانگی کہ طاقت دے دیجئے, بلکہ ایسی طاقت دیجئے جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو. یہ سکھا دیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ کبھی بھی اپنی طاقت پر اکڑو نہیں. وہ طاقت تمہاری جسمانی طاقت ہو, ذہنی طاقت ہو, علمی طاقت ہو, کوئی بھی طاقت ہو, اس پر اگر اترا گئے کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں اور میں ساری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہوں, اگر پر تم اس پر اترا گئے کہ یہ میرا کمال ہے, میری طاقت ہے, میری قوت ہے, تو وہ قوت اور طاقت سب ہوا ہو جائے گی. اس وقت تک کارآمد نہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی مدد نہ ہو. یہ ہم طالب علموں کے لیے بھی بڑا عظیم سبق ہے کہ اگر ہم طالب علم, ہمیں کچھ اللہ نے استعداد دے دی ہے پڑھنے کی, لکھنے کی, مطالعہ کرنے کی, تو اگر اس پر گھمنڈ ہو گیا کہ میں پڑھا لکھا ہوں, میں تعلیم یافتہ ہوں, میں بڑا عالم ہوں, میں بڑا علامہ ہوں, اور اس گھمنڈ کے ساتھ تم نے اپنے استعداد کو استعمال کرنا شروع کیا, تو اللہ بچائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. پھر وہی علم انسان کو پتہ نہیں کہاں گمراہی کی وادیوں میں اٹھا کر لے جاتا ہے.
اور اگر علم پر ناز نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، اور یہ استحضار دل میں ہو کہ جو کچھ ہے اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جب تک اللہ جل جلالہ کی مدد نہیں ہوگی اس وقت تک میرا یہ علم کارآمد نہیں ہوگا۔ ایسا شخص جب حق کی طلب میں، حق کی تلاش میں جب نکلتا ہے تو اس کو اپنے علم پر گمنڈ نہیں ہوتا، اس کو رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اللہ یہ مسئلہ میرے سامنے آ گیا ہے، اے اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے مجھے حق کی ہدایت عطا فرمائیے، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بڑے علماء میں سے تھے، ان کے علم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اختلاف ان سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے علم میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی بارے میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سنا، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ اتنا اونچا مقام ہے ان کا علم میں کہ اگر کوئی اس کی طرف اٹھا کر دیکھے ٹوپی گر جائے، یہ فرماتے تھے، اتنا بڑا علامہ۔ لیکن جب کسی مسئلے کی تحقیق کی ضرورت ہوتی تو پہلے یہ پڑھتے تھے کہ اللہم علمنی کما علمت جبرائیل علیہ السلام، کچھ ایسا جملہ ہے، یا اللہ مجھے ایسا علم عطا فرمائیے جیسے آپ نے جبریل امین علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، کہ ان کی ذریعے وحی نازل ہوتی تھی تو آپ ان کے ذریعے میرے دل پر ایسی بات نازل فرما دیں جو آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ تو جس کو گھمنڈ ہوتا ہے وہ اس کو رجوع اللہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ تو اپنے علم پر ناز کر کے وہ چلتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے اور سب میں نکال کے لے جاؤں گا، لیکن جس کو رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے سلطانا نصیرا، کہ وہ قوت ایسی ہے جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی مدد ہے۔ تو عجیب دعا ہے، یا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ تو اس کا سادہ سا مطلب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور اصل مقصود یہی ہے کہ ہم اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں، مختلف اپنی زندگی کے مراحل میں اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب اس کا پس منظر سنیے، کس موقع پر نازل ہوئی تھی آیت؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا مدینہ منورہ کی طرف، اور اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تھا، اجازت ملی تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ سب لوگ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں کافروں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، اور طرح طرح کی اذیتوں، طرح طرح کی تکلیفوں سے مسلمانوں کو سابقہ تھا، اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ اب مکے میں رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی تھی، بہت سے صحابہ کرام حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر بعد میں جب مدینے کے لوگوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا تو صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، ایک ایک کر کے بڑے بڑے صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو اب کفار قریش کو جو آپ کے دشمن تھے یہ خیال ہوا کہ آپ کے صحابہ تو ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مکہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں سے، اور ظاہر یہ ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک مجلس شورا بنائی، مشورہ کیا آپس میں کہ کیا کیا جائے۔ ان کی ایک مجلس ہوا کرتی تھی، دار الندوہ کہلاتی تھی، اور وہ آج کل جو حرم شریف کا جو حتیم والا حصہ ہے، جہاں حتیم ہے میزاب رحمت ہے، اس کے بالکل سامنے
ایک جگہ ان وہ جمع ہوا کرتے تھے، اس کو دارالندوہ کہتے تھے. وہاں سب کو جمع کیا اور مشورہ یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اب نکل کے چلے جائیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں، تو ان کا معاملہ دن بدن آگے بڑھے گا، تو اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لیں. یہ تجویز آئی کہ گرفتار کر لیں. تو کسی نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر گرفتار کرو گے تو سارے جتنے مسلمان ہیں وہ سب ان کے گرد آ کر جمع ہو جائیں گے اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کریں گے. گرفتار کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو دوسرے نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ان کو جلا وطن کر دو، مطلب یہ کہ بس ان کو یہاں سے نکال دو، کسی دوسرے ملک میں بھیج دو، وہاں جا کر رہیں تو ہم ان کے دین سے محفوظ ہو جائیں گے. تو اس کے جواب میں دوسرے نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم اس لیے تو جمع ہوئے ہیں کہ ان کو اگر کہیں باہر جائیں گے تو ان کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے اور یہ اپنا دین پھیلانے میں ان کو اور مدد ملے گی، تو اس سے تو کچھ فائدہ نہیں. تو تیسرے نے کہا کہ بھائی پھر ایسا کرو، اور کوئی راستہ نہیں ہے، ان کو قتل کر دو. تو کسی نے کہا بھائی قتل کرو گے تو ان کا قبیلہ جو ہے بڑا طاقتور ہے، وہ قبائلی زندگی تھی عرب میں، تو چاہے مذہب کوئی بھی ہو کسی کا، لیکن جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس کا قبیلہ اس کا انتقام دیا بغیر نہیں چھوڑتا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا بنو عبد مناف. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی بھی قتل کرے گا تو بنو عبد مناف اس کو قصاص کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، بدلہ لیں گے اور پھر ہمارے آدمی بھی قتل ہوگا. تو چوتھے نمبر پر ایک شخص نے کہا جس کے بارے میں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ شیطان تھا، ابلیس، جو کسی نجدی شخص کے بھیس میں اس مجلس کے اندر موجود تھا. بعض روایت میں ہے، اللہ عالم. بہرحال اس نے تجویز یہ پیش کی کہ بھائی میں آپ لوگ جتنی بھی باتیں کر رہے ہو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نہ گرفتار کرنے سے فائدہ ہوگا، نہ جلا وطن کرنے سے ہوگا، نہ تنہا قتل کرنے سے ہوگا. ایسا کرو کہ جتنے قبائل ہیں مکے میں ان میں سے ہر ایک قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان کو کا انتخاب کرو، اور انتخاب کر کے ہلہ بول دو ایک دم سے، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارے قبائل کے نوجوان مل کر حملہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں اکٹھے. جب قتل کرنے میں اتنے سارے قبیلے داخل ہوں گے تو بنو عبد مناف کس کس سے قصاص لیں گے، کس کس کا انتقام لیں گے. لہذا جب اکٹھے قتل ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، تو بنو عبد مناف میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سب سے قصاص لیں. تو یہ تجویز جو ہے سب لوگوں کو بڑی پسند آئی کہ بھائی پھر ایسے ہی کرو. جتنے قبیلے تھے ان میں سے ایک ایک نوجوان کو لیا گیا اور بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بھی ساتھ شامل ہوئے. ابو جہل بھی تھا اس میں، امیہ بن خلف بھی تھا، وغیرہ وغیرہ بہت سے سردار تھے. انہوں نے کہا پھر آج ہم رات کے وقت میں یہ کام کریں گے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے پھر ہم آپ کو قتل کریں گے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رات کو تشریف لے گئے تو دیکھا کہ چاروں طرف سے محاصرہ ہوا ہے کافروں کا. تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور باوجود کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے مگر آپ کو صادق اور امین سب مانتے تھے، لہذا لوگ امانتیں لا لا کر رکھوایا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان سے زیادہ امانت دار کوئی اور ہے نہیں، انہی کے پاس رکھوائیں، جب ضرورت ہوگی ان سے لے لیں گے. تو آپ پر ہجرت سے پہلے یہ بوجھ تھا کہ میں امانتیں اپنے امانت داروں کو پہنچاؤں. آپ ذرا اندازہ فرمائیے، کافر ہیں، خون کے پیاسے ہیں، محاصرہ کر رکھا ہے، قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر جو امانتیں رکھی ہیں ان کی فکر اپنی جان سے زیادہ ہے. تو آپ نے حضرت علی کو بلا کر وہ ساری امانتیں دی اور کہا کہ میں جب چلا جاؤں گا تو یہ ساری امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، یہاں سو جاؤ، اور ڈرنا نہیں، تو میں انشاءاللہ کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بہادر شخص، لیکن اس وقت تک حکم یہ نہیں آیا تھا کہ کافروں کے اوپر حملے کرو، جہاد کرو، ان کو قتل کرو. یہ حکم ابھی تک نہیں آیا تھا مکی زندگی میں. یہی حکم تھا کہ کوئی ہاتھ اٹھائے تو جواب نہ دو،
کوئی تلوار اٹھائے تو جواب نہ دو، صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ 13 سال تک یہی حکم آتا رہا ہے، بصبر وما صبرک الا باللہ۔ ورنہ حضرت علی جیسا انسان، اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت، قوت، طاقت سب کچھ دی تھی، شاید اگر اکیلے بھی نکل جاتے تو سارے معاشرے والوں کو بھگا دیتے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ابھی نہیں، ابھی تلوار نہیں اٹھانی۔ حضرت علی کو لٹا دیا بستر پر، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، جبکہ محاصرہ کیا ہوا ہے لوگوں نے، نکلے اور زبان مبارک پر یہ آیات تھیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یا سورہ یاسین کی آیت کہ ہم نے، قرآن کریم نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کر دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ نظر، ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا۔ یہ آیت پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، سارا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف اور کون کون بڑے بڑے سردار، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے اور نکل کر سیدھے حضرت صدیق اکبر کے گھر پر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حکم یہی تھا کہ وہ رفاقت کا شرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوگا، تو حضرت صدیق اکبر کے گھر پر پہنچے۔ اس دوران یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، ایک سورہ انفال میں ہے غالباً، وَإِذْ يَمْكُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ وہ وقت یاد کرو کہ تمہارے یہ کافر لوگ آپس میں تدبیریں کر رہے تھے، کیا تدبیر کر رہے تھے؟ کہ آپ کو گرفتار کر لیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، یخرجوکا۔ وہ تو یہ تدبیریں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو سب پہ بالا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسری آیت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کیا اس موقع پر یہ آیت پڑھو، کہو رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اللہ جل جلالہ کو تو مدد کرنی تھی اپنے پیغمبر کی، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور خود اس آیت جو نازل ہو رہی ہے اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ ان کی ساری تدبیریں ناکام ہوں گی اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ سب کہہ دیا تھا کہ نہیں؟ یعنی ساری باتیں واضح تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائیں اور ان کو کفار سے نجات دلائیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تم دعا مانگو، ہمیں کرنا تو ہے لیکن تم دعا مانگو، قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ یہ بتایا کہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، فیصلہ وہی کرتا ہے، لیکن تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اگرچہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، لیکن تم مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اس سے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے، اس آیت کی تشریح میں نہیں، مجھے ویسے یاد آ گئی، مواعظ میں حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ آپ نے کسی سے پانی منگوایا، پیاس لگ رہی ہے، اور وہ پانی لے کر آ رہا ہے۔ ایک تو جب پیاس لگی تو بہتر یہ ہے کہ اللہ میاں سے مانگو، یا اللہ پیاس لگ رہی ہے پانی پلوا دیجیے، لیکن چلو یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بندہ آپ نے کہا کہ بھئی جا کے پانی لے آؤ، وہ پانی لا رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ لے کے آ رہا ہے، کوئی شبہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا؟ بظاہر کوئی شبہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا کہ یا اللہ یہ پانی جو لے کے آ رہا ہے مجھ تک پہنچ جائے، میں پی لوں۔ جب پکا یقین ہو انسان کو کہ یہ میرا مقصد حاصل ہو جائے گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ تو یہاں اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور آپ
वैसे तो नहीं निकल गए थे वहां से, जालना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, पढ़ते हुए निकले थे। यकीन था कि इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और हिजरत भी का अमल भी पूरा होगा, आप मदीना मुनव्वरा में दाखिल भी होंगे, मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल होकर आपका इस्तकबाल भी किया जाएगा और मदीना मुनव्वरा के लोग आपके ताबे फरमान भी बनेंगे। सब कुछ तय था। लेकिन यहां चलने से पहले, हिजरत के लिए रवाना होने से पहले यह हुक्म दिया जा रहा है कि कुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़, कि तुम रसूल तो हो लेकिन पहले हमारे बंदे हो। अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तुम्हारी तमाम दर्जात एक तरफ, तमाम तुम्हारे मरातिब एक तरफ, लेकिन तुम हमारे बंदे हो। यह मकाम सारे मकामात से आला है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बंदगी का तकाज़ा यह है कि इस हालात में भी जबकि तुम्हें पक्का यकीन है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तब भी मांगो हमसे। यह बात किसी मोहब्बत वाले ही की समझ में आ सकती है, जिसके दिल में इश्क की भट्टी सुलग रही हो, उसका लुत्फ वही जानता है। बंदगी जो इश्क का भी एक आला दर्जा है, तो आदमी तसव्वुर करे तो झूम जाता है कि अपने प्यारे नबी महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा इंतजाम कर रखा है। अल्लाह मियां ने सारा इंतजाम किया हुआ है। आंखों पर पर्दे पड़ जाएंगे, गारे सौर में जाकर ठहरेंगे तो वहां मकड़ी जाला तन देगी, कबूतर अंडे दे देंगे और जाहिलियत के लोग वहां तक पहुंचेंगे, मगर ये देखकर कि मकड़ी ने जाला तना हुआ है वापस लौट जाएंगे। आपको पहले से एक रहबर मिला हुआ था, रहबर के साथ आपका ताल्लुक कायम हो गया था, वो आपको लेकर जाएगा, ऐसे रास्ते से लेकर जाएगा कि जो आम रास्ते से हटा हुआ है। मदीने वाले इस्तकबाल कर रहे होंगे, लड़कियां और लड़के वहां पर ये तराने पड़ रहे होंगे कि तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा। सारा मंजर अल्लाह के सामने, और अल्लाह ताला सब कुछ तय कर रखा था। लेकिन तय करने के बावजूद हुजूर से यह हुक्म है, कहो रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह अकबर। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, रब्बी अदखिलनी मुदखला। अब जरा एक बात और सुनो, समझने की है कि तर्जमा जब मैंने किया था इस आयत का तो ये किया था कि ऐ परवरदिगार, और यहाँ ये भी बात काबिल गौर है कि अल्लाहुम्मा नहीं कहा। आमतौर से जब दुआ की जाती है तो क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, ऐसा कर दीजिए। लेकिन यहाँ अल्लाहुम्मा के बजाय क्या, रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार। अल्लाह तबारक व तआला का से दुआ करना अल्लाहुम्मा कहकर, यह भी मनकूल है और यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है बारी ताला के इसमें ज़ात का हवाला देकर मांगना। ये एक अमूमी किस्म की दुआ है। लेकिन जब कोई बंदा कहता है रब्बी, ये ऐसे जैसे कोई बाप से कहे अब्बू, यानी मेरा जो ताल्लुक है अल्लाह आपसे वो काहे का है, वो रुबूबियत का है। मैं उस रुबूबियत के ताल्लुक का हवाला देकर आपसे मांगता हूं। जैसे रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यहां भी रब्बी अदखिलनी, ऐ मेरे परवरदिगार, जिसने मुझे पाला, जिसने मुझे पोसा, जिसने मुझे नवाजा, आपकी उन नवाजिशों का हवाला देकर यह दुआ मांगता हूं कि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़। एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि जब मैंने इसका तर्जमा किया था तो यह कहा था कि जहां भी दाखिल हूं अच्छाई के साथ दाखिल हूं, और जहां से निकलूं अच्छाई के साथ निकलूं। यह अच्छाई का लफ्ज जो मैंने बोल दिया था, यह सादा तरीके से समझाने के लिए बोल दिया था। लेकिन कुरान करीम में जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो क्या है, मुदखला सिद्क़। अगर वही बात होती जो मैंने कही थी कि अच्छाई के साथ दाखिल, तो क्या कहते, रब्बी अदखिलनी मुदखलन हसनन व मुखरजन हसनन। अच्छा दाखिल होना, अच्छा निकलना, ये कहते ना। लेकिन लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़। अब ये लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया है कि उसको मैं उर्दू जबान में, मैं क्या कोई और भी उर्दू जबान में अगर पूरी तरह मुंतकिल करना चाहे मुंतकिल कर नहीं सकता। लफ्जी माना अगर ज्यादा करोगे तो ये
کہ اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر دیجئے، سچی جگہ پر داخل کر دیجئے، سچی جگہ سے نکالیے، سچی جگہ سچے طریقے سے نکالیے۔ لفظ تو صدق کا ہے، لفظی معنی اس کے سچائی کے اردو میں بولتے ہیں ہم لوگ، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں صدق بڑی عام چیز ہے۔ وہ صرف زبان کی سچائی نہیں، وہ صرف زبان سے سچ بولنے کا نام نہیں ہے، بڑا عام مفہوم ہے اس کا۔ کیا؟ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ عمل کا صدق، ایک تو ہے قول کا صدق، زبان کا صدق کہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، ایک ہے عمل کا صدق۔ عمل کا صدق یہ ہوتا ہے، عمل کی سچائی یہ ہوتی ہے کہ جو کام جس طرح کرنا چاہیے آدمی اسی طرح کرے، اس کام کے ادائیگی کے طریقے میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہے، یہ صدق ہے۔ مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا جو طریقہ مسنون ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس طرح پڑھے، یعنی تلاوت اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا اس کے مطابق کرے، تکبیر اس کے مطابق کرے، ہاتھ اسی طرح اٹھائے، رکوع اس طرح کرے، سجدہ اس طرح کرے جس طرح اللہ نے کہا ہے۔ یہ صدق عمل ہے، یعنی جو کام جس طریقے سے کرنا چاہیے اس طریقے سے وہ کام کرے، یہ صدق عمل ہے۔ اور دوسرا اس میں آتا ہے صدق مقصد۔ مقصد جو ہے وہ بھی صحیح ہو، ظاہر اور باطن ایک ہو، ایک جیسا ہو، ظاہر بھی صحیح اور باطن بھی صحیح، وہ صدق ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور اس میں خالصتاً اللہ جل جلالہ کی رضا مقصود ہے، صحیح طریقے سے بھی پڑھ رہا ہے اور مقصود بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، تو صدق ہے نماز کا۔ قرآن کریم نے صدق کی جگہ کا لفظ بہت جگہوں پر استعمال کیا ہے اور بڑے عام مفہوم میں استعمال کیا۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہاں پر آخرت میں جب جائیں گے تو ایسی جگہ بیٹھیں گے جو صدق سے بھرپور ہوگی، یعنی جیسا ظاہر ہوگا ویسا ہی باطن بھی ہوگا، ایسی چیز ہوگی جیسی ہونی چاہیے۔ یہ سارے مفہوم صدق میں داخل ہیں۔ اب یہاں تفصیل میں اس کی علمی تفصیل میں جانا مشکل ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ جو کام ہو اس طریقے سے ہو جس طرح ہونا چاہیے، اور ظاہر اس کا اور باطن اس کا دونوں اچھے ہوں، تو وہ صدق کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حسن کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے مقعد صدق فرمایا، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ مجھے جب داخل کریں، آپ مکہ مدینہ منورہ میں داخل فرمائیں تو وہ صدق کے ساتھ ہو۔ صدق کے ساتھ ہونے کے معنی یہ ہے جس طرح ایک اچھے طریقے سے داخل ہونا چاہیے اس طرح داخل ہوں، پھر اس داخل ہونے میں جو نیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کرنے کی، وہ نیت بھی میری صحیح اور آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ اور جو سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑا صدق ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندہ اور اللہ کو اپنا رب قرار دے کر داخل ہو، تو وہاں جا کر میں آپ کی بندگی کا حق ادا کر سکوں، جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس مقصد کے اندر مجھے کامیابی حاصل ہو۔ یہ ساری باتیں جمع ہیں مقادس اس میں مدخل صدق میں۔ تو ہم بھی جب کبھی یہ دعا کریں، کسی جگہ داخل ہوتے وقت دعا کریں، تو یہ سب تصور کریں کہ سچائی کے ساتھ داخل ہوں گا، یعنی سچائی کے ساتھ داخل ہو کر اللہ تبارک و تعالی جس طرح صحیح طور پر داخل ہونا چاہیے ویسا داخل ہوں، میرا ظاہر و باطن درست ہو، میری توجہ اپنے پروردگار کی خوشنودی کی طرف ہو، اس کی عبودیت کی طرف ہو، اس کی بندگی کی طرف ہو۔ یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ کیونکہ اردو میں کوئی اور لفظ مجھے نہیں ملا جو اس مفہوم کو ادا کر سکے، اس واسطے میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اچھائی کے ساتھ داخل ہوں اور اچھائی کے ساتھ نکلیں۔ لیکن حقیقت میں جو لفظ قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے وہ اس سے بہت زیادہ عام۔ دیکھو قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اندر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف رخ کر لیا یا مغرب کی طرف رخ کر لیا، ولکن البر من آمن باللہ، ہے نا، ایک طویل فہرست اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ایمان لاؤ، اللہ پر لاؤ، آخرت پر لاؤ،
نبیوں پر لاؤ اور مال کی محبت کے باوجود اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو۔ تو جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں آخر فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ، یہ سارے عمل کرنے والے جو صدق کی صفت کے حامل ہیں، جو سچے ہیں، یعنی بات کے سچے، کام کے سچے، عمل کے سچے، نیت کے سچے، عزم کے سچے، واولئک هم المتقون، اور وہی متقی۔ تو صدق بڑی عام چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرماتے ہیں۔ جو کام کریں وہ ٹھیک کریں، ٹھیک طریقے سے کریں، اور اس عمل کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے کریں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ اب جو کوئی کام کرو اس کام کے سلیقے کے ساتھ کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا قصہ ہے۔ جو کام بھی کر رہے ہو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم زرہیں بنایا کرو، وہ سینے پر جو زرہیں لگائی جاتی ہیں نا جنگ کے وقت میں، سینے کو حملے سے بچانے کے لیے، وہ زرہیں بنانے کا حکم دیا تھا۔ تو جب ان کو زرہ بنانے کا حکم دیا تو صاحب قدر فی السرد، یعنی جب زرہ کے حلقے بناؤ تو ناپ ناپ کر بناؤ، ایسا نہ ہو کہ ایک بڑا ہو گیا ایک چھوٹا ہو گیا، توازن کے ساتھ بناؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وہ کام پسند ہے جو اس کے سلیقے کے ساتھ کیا جائے، بے ڈھنگے طریقے سے کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو عمل کا صدق یہ ہے کہ جو عمل کرنے جا رہے ہو اس عمل کو اسی طرح کرو جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے، اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس عمل کے کرنے میں تمہارا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہو، اس کی خوشنودی ہو، یہ سب مل کر صدق بنتے ہیں۔ ان کو فرمایا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ کس طرح ہوتے ہیں؟ علم اٹھایا ہوا تھا، جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، کٹ گیا، کافر کے نے حملہ کیا، ایک ہاتھ کٹ گیا، تو جھنڈا تاکہ نہ گرے تو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، ایک ہاتھ چھوڑ دیا، ایک ہاتھ میں وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے اپنا گردن اور کندھے کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بلند رکھا، گرنے نہیں دیا، اور پھر اسی میں شہید ہوئے۔ آج بھی ان کا مزار شہداء احد کے اندر موجود ہے۔ جب شہید ہوئے اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی الذین صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا کہ ہماری جانیں بھی آپ کے حکم پر قربان ہیں، انہوں نے اپنے اس عہد کو سچا کر دکھایا، اس عہد کو سچا کر دکھایا۔ یہ صدق تھا کہ اپنی جان اللہ جل جلالہ کے حوالے کی تھی، اللہ کے دین کے حوالے کی تھی، وہ دے دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب نے ایک عہد کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ کیا عہد کر رکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عہد ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ منتر پڑھ لیا اور آدمی پھر فائر پروف ہو گیا۔ یہ ایک عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اللہ کے خلاف کسی کا حکم نہیں ماننا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کے تابع ہوں گے، یہ عہد ہے۔ تو ہم جب اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق تو وہ صدق ہے، اور یہ صدق ہی انسان کو جنت تک لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا بکثرت مانگا کریں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، سواری پر سوار ہوتے ہوئے، نئے شہر میں داخل ہوتے ہوئے، نئی جگہ داخل ہوتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ دوستو اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک